عامر اعجاز صاحب، اس کو غیر معمولی خط کہا جا رہا ہے، اور کم از کم جو ماضی قریب کی عدالتی تاریخ ہے، اگر ہم 20-25 سال کا بھی مشاہدہ کریں تو ہمیں ایسا کوئی خط کسی ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے لکھا ہوا سامنے نظر نہیں آتا۔ اکا دکا کچھ واقعات ضرور ہیں، لیکن یوں ایک خط کے ذریعے سے پاکستان کے سپریم کورٹ کو مخاطب کر کے یہ شکایات کبھی نہیں کی گئی۔ واقعی ایک ایسا خط ہے کہ جس کی آپ کو ماضی میں نظیر نہیں ملتی۔ بڑا چیزوں کو متنازع ہو گئی ہماری ہر ادارہ آپ دیکھیں وہ متنازع ہو گیا ہے، کنڈکٹ پہ سوالات ہیں، اور بڑا جو مشکل کام ہے ہم جیسے صحافیوں کے لیے اور آپ جیسے صحافیوں کے لیے اور اینکر پرسنز کے لیے کہ آپ آسانی سے پوزیشن لے نہیں سکتے۔ پوزیشن یہ نہیں ہے کہ جناب ہمارے جو عدلیہ کے لوگ ہیں وہ دودھ سے دھلے ہوئے ہیں اور جن پہ الزامات لگایا جا رہا ہے وہ بالکل ہی ویلن ہے یا وائس ورسا، ایسی صورتحال نہیں ہے۔ اس کو جوڑا جا رہا ہے شوکت صدیقی والے معاملے سے، مگر میں ایک اور توجہ دلواؤں گا آپ کو۔ دیکھیں 3 فیصلے سپریم کورٹ کے ایسے آئے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی متنازع اور ان پہ سوالیہ نشان ہیں، اور وہ ایک طرح سے جو ہمارے حساس ادارے ہیں، ہمارا جو ایک ملک کا منظم اور طاقتور ادارہ ہے فوج، اس کو اصل میں ہدف بنایا گیا ہے۔ ایک میں کہوں گا کہ پرویز مشرف صاحب والا کیس کہ جس میں ان کو سزائے موت دی گئی، تو جن لوگوں نے واقعی اس وطن کو لوٹا، مطلب ہے یہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا کیا، ان کے ساتھ وہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہدف بنا کر کوشش کی گئی کہ انڈرمائن کیا جائے پاکستان آرمی کے انسٹیٹیوشن کو۔ اب اگر آپ ماضی کے ہر کیس کو کھولتے رہیں گے اسی طرح تو کوئی بھی کیس طے نہیں ہوا ہوگا۔ آپ یقین مانیں کہ آج جن چیزوں کا سپریم کورٹ فیصلہ کریے 10 سال بعد، 2 سال بعد، 20 سال کے بعد ان کو بھی کھولا جائے گا۔ اگر ویسے دیکھیں تو ہماری عدالتوں کا کیا وہ رہا ہے، پتہ نہیں 125ویں نمبر پر ہے، ہاں، 126ویں نمبر پر ہے۔ وہاں پر آپ دیکھیں کہ عام آدمی کو کتنا انصاف ملتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے بلاخر ان کی ایک نیوسنس ویلیو ہے، اور اگر وہ اپنا جھکاؤ کسی ایک پلڑے کی طرف کر دیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ سیاست میں بھونچال اور ہیجان برپا نہ کر سکیں۔ انہوں نے ضمنی الیکشن کا بھی بائیکاٹ کر دیا ہے اور احتجاجی تحریک شروع کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ مولانا صاحب کی پتہ نہیں کہیں بے ادبی نہ ہو جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ نیوسنس ویلیو ہے، ان کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ بڑا ایک آرگنائز قسم کا ان کے پیچھے مدرسے کی طاقت بھی ہے، اور لیکن میرے خیال میں بہت زیادہ لوگ ان کی اس طاقت کو اوور پلے کرتے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گریجولی جو بھی ابھی انتخابی عمل ہوا اس میں ان کی جو طاقت ہے وہ ڈکلائن پر ہے، کیونکہ ظاہر ہے مولانا کے پاس کوئی اس طرح کا پروگرام نہیں ہے کہ پورے ملک کے لوگوں کو موبلائز کر دیں، اس حلقے کے لوگوں کو، ایک اسکول آف تھاٹ کو تو اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ان کی وہ نہیں ہے، وہ کہ پورے ملک میں ان کے فالوورز ہیں لیکن مین اسٹریم پولیٹیشین نہیں ہے، ابھی بھی وہ ایک مخصوص طبقے کے سیاستدان ہیں۔ کیا واقعی پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ کوئی جو قوت ہے وہ اگر سڑکوں پر آئے گی تو وہ واقعی اسٹیٹس کو چیلنج کر سکتی ہے؟ یہ خود ایک سوال ہے کہ اصولوں کی مجھے نہیں پتہ یہ لڑائی ہے نہیں ہے، تو یہ نہیں ہو رہا کہ عوام کے حقوق کے لیے لوگ نکل رہے ہیں اور اعتراض کر رہے ہیں مولانا صاحب نا، وہ تو ہمیں نہیں پتہ کس چیز پر ہے، تو وہ کس حد تک جائیں گے؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اس لیے روٹتے ہیں، اس لیے آپ ذرا سا ناراض ہوتے ہیں، کوئی آ کے آپ کو بنا لے، اور اس بنانے کی کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی قیمت ہوتی ہے، تو مجھے امید یہ ہے کہ مولانا کو منا لیا جائے گا۔